اسد بطور پاکستانی فار ایگزامپل میں ابھی جے ڈے ونس کو سن رہی تھی تو وہ بول رہے تھے کہ میری زندگی میں دو ہی لوگ اہم ہیں, ایک بھارتی ہیں اور ایک پاکستانی ہے. تو میرا خیال ہے جن کو نہیں ان کی اہلیہ کے بارے میں پتہ ہوگا تو وہ شاید مودی کو نہ سمجھ لیں, بٹ ہی مینشنڈ ہز وائف اینڈ ایف ایم کہ یہ دو اہم لوگ ہیں ان کی زندگی میں. جی عبدال, بہت شکریہ. ایک تو دیکھیں یہ میٹنگ جو ہے آج سے کچھ دن پہلے جب یہ پہلے معاملات شروع ہونے تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر تو یہ آگے ہو گئے تھے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسرائیل کا جو ایک کانسٹنٹ ایک ایفرٹ ہے کہ کسی طرح یہ جو معاملات امن و امان کی طرف جا رہے ہیں ان کے اندر کسی طرح رکاوٹ ڈالی جائے. آپ کل کے روز بھی دیکھ رہے ہیں لبنان کے اندر جس قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر 20 جانیں کھوئی گئی ہیں اور اسرائیل نہیں رک رہا. اب اس کے باوجود بھی یہ ساری جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ جے ڈی وینس نے جب استقبال کیا شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا, ادھر وٹکاف بھی موجود تھے اور کشنر, یہ وہی وفد ہے جو کہ اسلام آباد بھی آیا تھا, تو یہ مین طرح سے لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معاہدہ جو ہے, جو میمورینڈم ہے, اس کے اندر جو دیگر نکات ہیں ان کے ساتھ کس طرح ان کو ڈیل کیا جائے گا. اب دیکھیں یہ جو کیونکہ اس کو فریمنگ کی جا رہی کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس ہیں, اور یہ بالکل ٹھیک فریمنگ ہے کیونکہ ان کے اندر تکنیکی جو مسائل ہیں وہ سارے بہت واضح ہیں. سب سے بڑی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو یورینیم اور ایران کی حد جو نیوکلیئر انرچمنٹ کی بات ہے وہ بڑی بیک گراؤنڈ میں جا چکی ہے. اب بات جو دو تین چیزیں واضح ہیں, نمبر 1 اس کے اندر اسٹریٹ آف ہرموز ہے, اور دوسری چیز جو اس کے اندر بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو پیسے ہیں, جو ان کو اماؤنٹس ڈیو ہیں, جو کہ $300 بلین پلس ہے, اس کا کیا جائے گا. اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ امریکہ نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ امریکی ٹیکس پیئر اور امریکہ کی حد تک کوئی پیسے ایران کو نہیں دیے جائیں گے, تو یہ ایک اس کے اندر ڈسرپٹیو فیکٹر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر پھر دیگر اور نکات ہیں جو کہ اس چیز کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. یہ بہت خوشائن بات ہے کہ پاکستان نے اس کے اندر اپنا رول ادا کیا, وہاں پہ ہمارا وفد موجود ہے اور وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا اس کے اندر اہم رول ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو, اور اس جو میمورینڈم ہے اس کی فالٹ لائنز بڑی سینسٹیو ہیں, وہ اتنی سینسٹیو ہیں کہ جب یہ سائن ہوا, وہ ای سائن ہوا یا باقی طرح سے سائن ہوا, اس کے چند گھنٹوں بعد ہی اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کی بندش کی خبریں پھر سے آ گئی تھی. اور ایران جو ہے اب اس کے پاس اب دیکھیں ایک ایسا پتہ ہے جو کہ آپ 28 فروری سے پہلے چلے جائیں تو ان کے پاس نہیں تھا, یا اگر نہیں تھا تو میں یہ نہیں کہتا, میں اس کو بیان کو اپنے چینج کر لیتا ہوں کہ ان کو ریئلائزیشن نہیں تھی اس چیز کی اسٹریٹ آف ہرموز کتنا ایک بڑا ان کے پاس پتہ ہے کھیلنے کو. تو اب جو بھی ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی اور کوئی بھی اسرائیل کی طرف سے معاملات پیدا ہوئیں گے تو اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش جو ہے وہ فوری طور پہ ہوگی. لیکن پریشرائز کیا ہے ایران نے اس کو ویپنائز کر کے, اس کا اثر امریکہ پہ کتنا ہوا ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جب فائنانس منسٹر کو انٹرویو کیا تو میں نے ان سے کہا کہ 200 روپے پہ لے آئیں گے, تو انہوں نے کہا اب آپ دعا کریں کہ آ جائے. تو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو 188 روپیز چاہیے. تو علی کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ بی اوور دا مون, تھوڑا نیچے پاؤں زمین پہ. لیکن جی گمان اچھا رکھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں 188 تک کیوں رکیں, اگر تو ہم فکشنل بات کر رہے ہیں تو 70 پہ لے آئیں اس کو, وہ تو سب ہی خوش ہو جائیں گے اس کے اوپر. لیکن اس کے اندر دیکھیں جو زیادہ اہم بات ہے نا کہ ایک اور چیز جو لوگ کنسیڈر نہیں کر رہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر بیک فٹ پہ تھوڑا سا کیوں, اور وہ کیوں چاہ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی قسم کی جنگ بندی کی طرف جائیں اور اسٹریٹ آف ہرموز کھلا رہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ بالکل میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اپنی میز سے جو کاغذ پڑے ہوئے ہیں جو ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے وہ اس کو اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں. مڈ ٹرمز کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر پولنگ سب کچھ یہ بتاتی ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ ریپبلکنس کے ہاتھ سے گیا, سینٹ کے اندر وہ شاید تھن مارجن سے شاید اس کو جیت پائیں واپس, یہ بھی مشکل ہے, وچ مینس کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بہت گین کریں گے اس چیز کے اندر. آپ یاد کریں اسی میز پہ الیکشن کور کیے تھے امریکہ کے, جس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ پریزیڈنسی ہاؤس اور سینٹ تینوں ریپبلکن لے کے گئے تھے, اور بہت ہی ایک اسٹرانگ پریزیڈنسی اور ایک اسٹرانگ ریپبلکن پارٹی آ رہی تھی. اب ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ بننے کے امکانات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر کے اندر اسرائیل کے اندر بھی الیکشنز ہیں. نیتن یاہو صاحب جو ہیں اس وقت اپنی سب سے ان پاپولر اسٹریک جو ہیں اس کے اندر داخل ہوئے ہوئے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا اسرائیل کی حد تک, اسرائیل کی یوتھ جو ہے آپ جا کے ان سے سوال تو کریں, آپ ان کے میڈیا کو سنیں تو صحیح. وہاں پہ ان کی خاصی یوتھ جو ہارڈ لائنرز ہیں, جو نیتن یاہو سپورٹرز ہیں, وہ تو ان کے ساتھ ہیں, وہ تو شاید تاحیات رہیں. لیکن بہت ساری اسرائیلی کمیونٹی جو ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف, کیونکہ ملا کیا
28 फरवरी से पहले जो स्टेटस को था, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज चल रहा था, ईरान अपनी जगह पे बैठा हुआ था, इजराइल जो था वो अपनी जगह पे जो कर रहा था वो कर रहा था, अमेरिका अपनी जगह पे बैठा था, ये सारा कुछ करके, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च के, इतनी जानी नुकसान करके किसी को कुछ नहीं मिला। और तो JCPOA क्या आपको जैसे ये लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है वो नेचुरली उनके निज़ाम के मुताबिक चेंज होने वाली है, तो जो नई लीडरशिप है वो अगर वो नहीं प्रपोज करेगी जंग को, तो ये लेबनान का इशू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डाई डाउन हो जाएगा? ना सिर्फ चेंज होने वाली है, मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि अमेरिका की हद तक सिर्फ देख लें, अमेरिका इजराइल के बड़े क्लोज टाइज हैं। अमेरिका के अंदर आप आज से 2 साल पहले चले जाएं, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका के, उसके अंदर रनिंग पॉइंट जो था कि वो प्रो इजराइल था कि जी इजराइल हमारे दोस्त हैं। मुझे वो रिपब्लिकन जो है सारे जो खड़े हुए थे कंटेस्ट खड़े हुए थे, उन सबसे पूछा गया ममदानी इलेक्शन में, सॉरी, कि जी आप जो हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सब ने कहा इजराइल। ममदानी साहब ने कहा मैं इजराइल नहीं जाऊँगा, मैं न्यूयॉर्क में रहूँगा। ममदानी साहब एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के कि जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट है वो ना सिर्फ अमेरिका में, दुनिया भर में बहुत वाजे हो चुका है। एक तो ये बात, दूसरा ये अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत क्रूशियल है, उससे पहले इस सारे मामले को समेटना है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड में भी तेज़ियां हो रही हैं, इसलिए सफारती महाज के ऊपर भी तेज़ियां हो रही हैं कि इस मसले को इन्हें ख़त्म करना है। और इसराइल को भी निबेड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, ये उनके एनालिस्ट कह रहे हैं। लास्टली आपने लेबनान का जिक्र किया, लेबनान के साथ तो इसराइल का सीज़ फायर है, लेबनान के साथ तो उनका एक सीज़ फायर पैक्ट है, उसकी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी हुई जा रही है। अब देखें, पॉइंट इज़ के बहुत चीज़ें जो है ना क्लैरिटी के अंदर आ चुकी हैं कि इस सारी चीज़ के अंदर 40 साल से एक शख्स इंतज़ार कर रहा है कि यार ये मेरी फेवरेट जंग है और ये मैंने करनी है और ईरान को ये करना है और वो करना है और एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें वो नाकाम हुए हैं, ना सिर्फ नाकाम हुए हैं बल्कि ईरान की स्ट्रेंथ शो हुई उसके अंदर। तो उसके बाद वो हर किस्म की कोशिश करेंगे। इवन मैं इतना एज फार एज मैं ये कह दूंगा कि वो अमेरिका जैसे एलाई को नाराज़ करने की हद तक जाएंगे कि हम इस मामले को किसी न किसी तरह डिरेल करें। लेकिन क्योंकि बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे मुल्क इसमें मौजूद हैं, ये इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।